رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ بہت سی بہاریں اور برکتیں اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہے۔ انہی بہاروں اور برکتوں میں اللہ کے پیاروں سے نسبت والے ایام بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے آنے کے ساتھ ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے اور روزوں کی کثرت کرتے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد 2 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے محبوب روزہ رکھا کرتے تھے، وہ ہے رجب اور شعبان، کہ رمضان المبارک کے روزوں کی صحیح معنوں میں تیاریاں ہو جائیں۔ حالانکہ میرے محبوب کو تیاری کی حاجت نہیں ہے، میرے محبوب تو مسلسل کئی دنوں تک کھانے اور پینے کے بغیر بھی رہ سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ وہیں برکتوں اور رحمتوں میں اللہ کے پیاروں کی نسبت والے ایام بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب ہے، اور پھر اس کے علاوہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ بعض کہتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حرمت والے بابرکت مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ماہ رجب بھی ہے، اور اسی رجب المرجب کے مہینے میں اللہ والوں سے نسبت والے دن بھی ہیں، جیسا کہ 3 رجب المرجب سیدنا اویس قرنی، 4 سیدنا امام شافعی، 6 سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح چلتے چلتے 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق، اور 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 25 سیدنا امام موسیٰ کاظم، اور 27 تو سبھی جانتے ہیں کہ معراج شریف کی رات ہے، اور اسی رات میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات میں اعلان نبوت کا اعلان کرنے کا، اظہار نبوت کا اعلان کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو آئیے ہم اپنے بزرگوں سے نسبت والے ایام کی چند باتیں سماعت کرتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب، اپنی خاص رحمتیں اس انداز میں عطا فرماتا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے پیار فرماتا ہے، حدیث پاک ہے کہ جبریل اور دیگر فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ حضرت جبریل اور دیگر ملائکہ فرماتے ہیں کہ یا رب تیرے کہنے پر ہم نے بھی اس سے پیار شروع کیا۔ پھر اس کے بعد آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے کہ رب اس بندے سے پیار فرماتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ آسمان کی ساری مخلوق اس سے پیار شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے کونوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے رب پیار فرماتا ہے، مسلمانوں تم بھی اس سے پیار کرو رب کی محبت کی خاطر۔ تو جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے، اس کا دل اس اللہ والے کی طرف جھک جاتا ہے، اس کا دل اس کی محبت میں اور پختہ ہو جاتا ہے رب کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ اولیاء کی نسبت، اولیاء سے محبت ایمان کے پختگی کی علامت ہے، ایمان کے مضبوطی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے دین کی خاطر محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایسا ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا زمانہ نہ پائے لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہو، لیکن محبت اللہ اور اس کے رسول اور دین کی خاطر ہو، تو قیامت کے دن ان دور فاصلے والوں کو بھی اللہ جنت میں اکٹھے جگہ عطا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے محبوب کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں پراگندہ ہوتے ہیں، یعنی بال بکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر کپڑوں پر بھی میل کچیل لگا ہوتا ہے، پراگندہ جو ہے ان کا جسم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ انہی پیاروں میں ایک نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ عظیم بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں، چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ
اہل بیت عظام کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، اور یہ امام غیروں کے نہیں الحمدللہ ہمارے ہیں، کہ ان سے نسبت، ان کی تعلیم، ان کی محبت آج اللہ نے اہل سنت کو اور سچے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ والدہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں آتے ہیں، کہ آپ کے جد اعلیٰ یعنی بڑے نانا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام جعفر صادق کی ولادت 17 ربیع الاول کو سن 83 یا پھر 80 ہجری میں پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ یا ابو اسماعیل، جبکہ آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے، کہ آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، فضیلت رکھنے والے ہیں اور خوب پاک ہیں، کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اسے بھی فضیلت، صدق، امام اور اللہ پیاروں کے صدقے سے آپ سے محبت کرنے والوں کے سینوں کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ آپ اپنے نام سے ہی بڑے مشہور ہوئے، کہ آپ کو جو نام اور لقب جو مل کر ملا جعفر صادق، تو آپ اسی نام کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہوئے، اور آپ نے سچ اور دین کی تبلیغ اس انداز میں کی کہ کوئی موقع ایسا نہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے غلط کام کرتا ہوا دیکھتے تو آپ ان کی اصلاح احسن انداز میں نہ کرتے۔ آپ نے وقت کے بادشاہ کو بھی سمجھایا، وقت کے امام کو بھی سمجھایا، نمازیوں کو بھی سمجھایا، کاروبار کرنے والوں کی بھی آپ نے اصلاح کی، اور پھر آپ نے لوگوں کو اچھے انداز میں دین کا پیغام پہنچایا، اور آپ کے صدقے سے اللہ نے بے شمار گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت امام باقر ہیں، اور آپ کے والد حضرت امام زین العابدین ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کے والد امام حسین ہیں، اور امام حسین سیدہ کائنات اور مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، اور امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس سلسلہ نسب سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک آپ کا سلسلہ نسب 3 کڑیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک واسطہ حضرت امام باقر کا ہے، امام زین العابدین کا ہے، امام حسین کا ہے، اور پھر سیدہ کائنات کا ہے، کہ میرے محبوب نے فرمایا سب کی اولادوں کا سلسلہ لڑکوں سے چلتا ہے، رب نے مجھے یہ شان دی ہے، میں وہ واحد ہوں کہ میرے سلسلہ نسب اللہ نے میری شہزادی فاطمہ سے چلا دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، ان کی اولاد کی محبت، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق، حضور سے نسبت رکھنے والے اور نسبت رکھنے والیاں حضور کے در والے ہوں یا حضور کے گھر والے ہوں، ان سے محبت ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ ایک سے بھی محبت نہیں، ایمان کی کسوٹی مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اول تھا ایک آخر۔ اول میں اگر صحابہ کی محبت ہے تو آخر میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اول حصے میں اہل بیت کا عشق ہے تو دوسرا حصہ مکمل کرنے کے لیے، اس کو پیک کرنے کے لیے دوسری طرف صحابہ کا عشق اور صحابہ سے الفت بھی ہونی چاہیے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سلسلے کے اعتبار سے اتنے برگزیدہ اور اس قدر اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے تھے کہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے دربار میں پہنچوں اور مجھے وہاں سے لوٹا دیا جائے خالی ہاتھ۔ اس قدر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے تھے، اور آپ نے امت کو سنت رسول کی تعلیم بھی بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ سے جو بھی نصیحت کی بات کرتا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص ایک مرتبہ آپ سے کہنے لگے کہ حضرت کوئی نصیحت کی بات فرما دیجئے، تو آپ نے کہا کہ آپ جس کے شاگرد ہیں ان کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ سید ہیں، میرے نبی کے خاندان سے ہیں، آپ کچھ نصیحت عطا فرما دیجئے۔ کہا اگر جو ہے جعفر کی نصیحت سننی ہے تو یہی ہے کہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت، قرآن کی باتوں پر عمل، اور رسول اللہ سے محبت اور رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنا لو، اسی میں کامیابی کی کنجی ہے، اور یہی کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو قرآن سے جوڑا ہے، حضور کی تعلیم سے جوڑا ہے۔ اگر آج ڈونگے پیر 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کر، غیر شریک کام کر کے، عورتوں کو گلے لگا کر اور ان کی مکس گیدرنگ میں بیٹھ کر ناچ گانا کرنا، عورتوں کو جو ہے اپنے ساتھ بٹھانا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے۔
اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باطنی معاملات پر غور کرنے والا ہوتا ہے۔ ظاہری تو یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باطنی کیا ہے؟ غیبت سے پاک، چغلی سے پاک، دل میں دنیا والوں کی محبت نہیں، دنیا کی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں، یہ باطنی اعمال ہیں جو بظاہر دکھتے نہیں ہیں پریکٹیکل کے طور پر۔ ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں، دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں، دل میں دنیا کی محبت تو نہیں، دل میں غیبت کی باتیں تو نہیں پیدا ہو رہی، دل میں گندے خیالات تو نہیں آ رہے۔ کہا جو باطنی معاملات کو ٹھیک کر لے اور باطن میں مکمل ہو جائے، ظاہر میں جو مکمل ہوتا ہے اللہ اسے مسلمان یا عالم بناتا ہے، اور جو باطن میں رسول اللہ کی سنت کو لے کر آتا ہے اللہ اسے صوفیوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ آج سیدنا امام جعفر صادق کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور اس سے بڑھ کر سورۃ الرحمن سورہ واقعہ میں قرآن پاک نے واضح کہہ دیا کہ جب جنت میں جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی تو وہاں حور عین بھی ملیں گی، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی زوجائیں ملیں گی جو جنتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے حوریں ہوں گی، اور ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی ہوں گی، اپنے شوہر کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتی ہوں گی۔ تو مجھے بتائیے وہاں تو گندے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، وہاں تو برے لوگ تو جائیں گے نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وہاں چیخ و پکار نہیں، گندگی کی کوئی بات نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی، امن کی بات ہوگی، آنکھوں میں شرم، دل میں شرم، پاکیزگی ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہاں پر جنت کی حوریں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، اور جنت کے مرد کسی غیر محرم عورت کو یا کسی اور کی زوجہ حور کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے بتائیے جنت میں تو ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، لیکن اس کے باوجود وہاں جنت میں جانے والے، نعمتیں پانے والے جنتی کو جو حوریں مل رہی ہیں اس کی یہ صفت ہو رہی ہے۔ اور آج تو ہمارے معاشرے کا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو بے حیائی، فحاشی، بے شرمی، آنکھوں میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں، گندی باتیں، زبان کی گندگی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ جو جتنا شارپ مائنڈ ہوتا ہے، جتنا چرب زبان ہوتا ہے، جتنا فر بول کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہی معاشرے کے اندر ہیرو بن جاتا ہے۔ اور جو بیچارہ بولنے میں کمزور ہو، شرماتا ہو، عورتوں سے ہاتھ ملانے میں، ان سے بات کرنے میں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھک لگانے میں، لوگ کہتے ہیں بڑا شرمیلا ہے، یہ تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی تعلیم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دین اور دین اسلام اور قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم اور میرے نبی کا طریقہ یہی بتا رہا ہے کہ شرم ہے، انسان کے آنکھوں میں حیا ہے، تب جا کر سجدوں کی حلاوت ہے۔ ورنہ دیکھ لیجئے بڑی بڑی راتوں میں صلاۃ التسبیح بھی ہو رہی ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، آئے دن ایک نئی مسجد بن رہی ہے، نمازی بھی بڑھ رہے ہیں، نمازی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ گھر میں پڑھتے ہیں، کچھ مسجدوں میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن سجدوں کے وہ جو سجدے کرنے کے بعد جو دل میں ٹھنڈک، مٹھاس پیدا ہونی تھی نا، وہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو امت میں بانٹنے والے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں مجھے چند چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک قرآن کی تعلیم، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت۔ کچھ لوگوں نے صرف قرآن پڑھا، کچھ لوگوں نے صرف حدیث کی بات کی، اور کچھ لوگوں نے دین کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت کو سمجھ لیا ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی مسجد کی بھی بات کرو تو نہیں جی ہم مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان تین چیزوں کی بنیاد پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے کہ قرآن بھی ہونا چاہیے، حدیث بھی ہونا چاہیے، اور رسول اللہ کی اطاعت اور سنت پر عمل کے بعد امت مسلمہ کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، انسانیت۔ دنیا میں انسانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہوتی نا، خدا کی قسم، تو آج غزہ کی پٹی میں اس طرح مسلمانوں کو نہیں مارا جاتا۔ اگر آج انسانیت کے علم بردار، اتنی ہی انسانیت کے ٹھیکیدار جو بنے پڑے ہیں، وہ اگر واقعی میں انسانیت کا درد رکھتے تو افغانستان کو 20 سال تک نہیں اجاڑا جاتا۔
عراق کی سرزمین کو اس طرح بنجر نہیں کیا جاتا، ملک شام کی سرزمین کو اس طرح نہیں جو ہے بے دردی کے ساتھ ختم کیا جاتا۔ 6 مہینے تک کشمیر میں لاک ڈاؤن نہیں لگتا۔ انسانیت کا درد صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لفظ انسانیت کے پیچھے مسلمانوں کو دبانا مقصد ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے بول بول کر لوگ پیچھے اپنی کہانیاں چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنے بیک پر بہت سارے باتوں کو چھپا کر وہ اچھا لفظ جو ہے آگے کر دیتے ہیں کہ جی یہ لفظ بولنا ہے، اس کے پیچھے ان کے کیا مطالب ہوتے ہیں، ان کے کیا مفہوم ہوتا ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن انسانیت کی تسبیح پڑھنے والے اگر واقعی میں انسانیت کے اتنے ٹھیکیدار اور ہمدرد ہوتے تو آج فلسطین کے لیے آواز نہیں بلکہ وہاں جا کر مسلمانوں کی مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہر بندہ دیکھو انسانیت کی بات کر رہا ہے، انسانیت کچھ نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہے تو صرف مسلمانوں میں ہے کہ وہ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر بھی پھر بھی تھوڑی سی خوشی مل جاتی ہے کہ مسجد اقصی میں جمعہ پڑھنے کی خوشی ملی تو فلسطینی مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ پورا گھر کا گھر اجڑ چکا ہے، باپ بچے کے لیے ٹافی لینے نکلا، بعد میں آتا ہے تو پورا گھر دھس میس ہو کر بچہ بھی جو ہے وہ اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ صرف وہ بسکٹ وہ چاکلیٹ اپنے ہاتھ میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ انسانیت کی باتیں کرنے والے آج انسانیت کا علم بردار بنے ہوئے ہیں، ان کو انسانیت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آج کوئی دین کا دشمن یہاں پسے آپ اس کو دبائیں تو وہاں امریکہ سے بھی آپ کو آواز آ جائے گی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، انسانیت ہے، انسانیت ہے، انسانیت کے حقوق ہیں۔ تو غزہ کے مسلمان نظر نہیں آ رہے، اور تحقیق کی رپورٹ کے مطابق گوگل میپ نے غزہ اور فلسطین کے نقشے کو میپ سے جو ہے نقشہ ہی مٹا دیا ہے، اسرائیل اس پر لکھا ہوا ہے۔ ہم تو صرف اسی بات میں جو ہے نا گھومیں کہ ہمارے گھر میں راشن پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہماری بجلیوں کی لائنوں میں جو ہے بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، گیس کی لائنوں میں گیس آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اس سے باہر نکلیں، امت کے لیے سوچیں۔ اگر آپ امت کے لیے سوچیں گے تو رب آپ کے گھر کی فکر رکھے گا، رب آپ کے گھر کے معاملات کو ٹھیک کرے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ امام جعفر صادق کے ماننے والے لوگ ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے آپ کے سینے دھڑکتے ہیں، مجھے بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کے دعوے کرنے والے ان کی نسبتوں کے ایام کو مناتے ہیں، اچھی بات ہے، منائیں اور منانا بھی چاہیے، لیکن ان کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نسبت نیاز کا نام بھی ہے، جسے لوگ کنڈے کی نیاز کہتے ہیں۔ لوگ آج اس پر الجھ رہے ہیں، جی کنڈے کی نیاز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بھائی کنڈا ایک دیکھا جائے تو اردو کے لفظ میں ایک برتن کو کہتے ہیں۔ آپ اس برتن کو دیگچی کہیں، دیگچا کہیں، چھوٹی سی پتیلی کہیں، جو بھی کہیں، بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کنڈا نہیں کہیں، کنڈے کی نیاز نہیں کریں، کھانا کہہ دیں۔ آج کیوں امت کو اس بات پہ الجھایا جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کنڈے کی نیاز تو وہ کرتے ہیں، وہ تھوڑی ہے، امام تو ان کے تھوڑی ہمارے ہیں، امام جعفر صادق ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں، امام موسیٰ کاظم ان کے نہیں، ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسین ان کے امام نہیں، ہمارے امام ہیں، حضرت امام زین العابدین ان کے نہیں، ہمارے امام ہیں، حضرت علی ان کے نہیں، ہمارے امام ہیں، عثمان غنی ان کے نہیں، ہمارے ہیں، فاروق اعظم ان کے نہیں، ہمارے ہیں، ابو بکر ان کے نہیں، ہمارے ہیں۔ ہم ان کی نسبت منائیں نا۔ کنڈے کی نیاز پر آج الجھ گئے کہ جی وہ لوگ کرتے، وہ تو کپڑے بھی پہنتے ہیں، تو کیا ہم برہانہ گھومنا شروع کر دیں؟ وہ تو اچھا کھانا بھی کھاتے، تو کیا ہم بھوکے مر جائیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ وہ کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ رسول اللہ کے زمانے میں بھی حضور کے صحابہ کے ذہنوں میں اس طرح کا اشکال پیدا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، مشرکین مکہ نے تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں الہ اور معبود اور ان کی عبادت کی غرض سے چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، تو کیا ہم بھی دوڑیں؟ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دوڑ رہے ہیں ہم بھی ادھر ہی دوڑیں؟ میرے محبوب نے کہا وہ نسبت ان کی نہیں، ہماری ہے۔ ہمارے سے نسبت رکھنے والی ہاجرہ نے یہاں دوڑ لگائی تھی، ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم دوڑیں گے، یہ تھوڑی کہ ہم صفا مروہ کو گے نہیں، ہم دوڑیں گے بھی، صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے، لیکن وہ جو گندگی ہے اس کو ہٹائیں گے۔
تو کنڈے کی نیاز میں اگر کوئی گندگی ہے کہ ایک چار دیواری میں ہی مخصوص کر دیا، اس سے باہر نیاز نہیں جائے گی، یہ رسم غلط ہے کہ آپ اس میں کھانا بنائیں، ایصال ثواب کریں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑوسی کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، خاندان والوں کو کھلائیں۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو چکا ہے، جی سر میں درد ہو رہا ہے گردن ہی کٹوا دو، علاج نہیں کرنا ہے۔ بندے کے پیٹ میں درد ہے، اس کو گولی مار کر جان دے دو، اس کی جان لے لو، نہیں، علاج نہیں کروانا۔ بھائی گندگی کا علاج ہوتا ہے، ڈھیر کا علاج ہوتا ہے، ڈھیر صاف کیا جاتا ہے، محلے تھوڑی بدلے جاتے ہیں، گھر تھوڑی بدلے جاتے ہیں۔ گھر کی چھت میں اگر تھوڑی سی پھٹن ہو جائے، رنگ نکلنے لگ جائے تو کیا گھر بدل دیتے؟ ہم گھر نہیں بدلتے، ہم اپنے گھر کو مضبوط کرتے ہیں، سیمنٹ کے ذریعے سے، رنگوں کے ذریعے سے خوبصورت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ایمان کی عمارت کو کیوں مضبوط نہیں کر رہے، کمزور کرتے جا رہے ہیں؟ کنڈے کی نیاز وہ کر رہے ہیں، ہم کیوں کریں گے؟ جی بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو نادانوں والی اور نہ سمجھو والی باتیں ہیں کہ لوگ کہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ جی غلط کو غلط بول کر غلط کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ تھوڑی غلط کی وجہ سے پورا جو ہے اسلام کا نظام ہی ختم کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو پوچھا، ہاں بتاؤ یہودی ہو تم، 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا اس دن ہمیں جو ہے فرعون کے عذاب سے اللہ نے نجات دی تھی۔ تو میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا ہم 10 محرم کو روزہ نہیں رکھیں گے، کہا ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، اس وقت کے مسلمان ہمارے مسلمان بھائی تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں تھے، حواریوں میں تھے۔ تو یہ نہیں کہا 10 محرم کو روزہ نہیں رکھیں گے، کہا ان سے تعلق قائم نہ کرنا، لیکن روزہ ہم نے رکھنا ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ اس گندگی کو ہٹا کر 9 کو ملاؤ یا 11 کو ملاؤ، تاکہ ہم ایک دن زیادہ رکھ کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کو ایصال ثواب کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں جی دن فکس کرنا گناہ ہے، تو آج تو ٹائم بھی فکس ہو چکا ہے، 1:30 بجے جمعہ نہیں ہوتا تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ 11 بج کر فلانی منٹ پر نماز ہے، 7 بج کر فلاں منٹ پر نماز ہے، 2-3 منٹ اوپر ہو جاتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جی مؤذن صاحب کہاں گئے، خادم صاحب کہاں گئے، امام صاحب کہاں گئے۔ آج تو دین اسلام کا مین رکن ادا کرنے کے لیے وقت کو اتنی اہمیت دی کہ 1 منٹ اوپر ہو جائے تو ہمارے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ یہاں تو منٹ فکس ہیں، دن فکس کرنا کون سی بری بات ہے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ عید کی نماز جو ہے وہ شوال کی 1 تاریخ کو پڑھی جائے گی، اسی دن پڑھی جاتی، 1 تاریخ فکس ہے، کوئی دوسرے دن تو نہیں پڑھتا ہے۔ آپ سنت رسول نکاح کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹ بھی فکس کرتے ہیں کہ 18 جنوری کو، کہ فلانی جنوری کو، کہ فلاں فروری کو، اس میں بھی آپ سنت رسول کی ادائیگی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ڈیٹ فکس کر رہے ہیں۔ تو جو دنیا سے چلے گئے ان کو یاد رکھنے کے لیے کیوں ڈیٹ کے معاملے میں الجھ رہے ہیں؟ وقت مقرر ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سال کے آخری حصے میں، اسلامی سال کے آخری مہینوں میں احد کے پہاڑ کے سائے میں جاتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے۔ ڈیٹ فکس تھی، سارے صحابہ کو پتا تھا، دور دراز سے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے، میرے محبوب جلوس کی شکل میں جایا کرتے تھے، بخاری میں موجود ہے۔ مجھے بتا دیجیے، اب مجھے بتائیں، دن فکس کرنا اگر حرام ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو مجھے بتائیں رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اس سے بڑھ کر موحد کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر توحید کی تعلیم دینے والا کون ہے جس نے توحید کے بارے میں بتایا؟ قرآن نے خود کہا ہم توحید اسی کی قبول کریں گے جو میرے محبوب کے طریقے کے مطابق آ کر توحید بیان کرے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، میرا رب کہہ دیتا ڈائریکٹ هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن نہیں کہا پیارے میں تو ہوں ہی ایک، لیکن تو ان کو بتا، قل پیارے حبیب تو کہہ دے ان سے هو اللہ احد، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ جو اس طرح توحید بیان کرتا ہے اللہ اس کی توحید کو بھی قبول کرتا ہے۔ توحید کے نام پر مسلمانوں کو جھانسا دینے والے لوگ آج پیدا ہو چکے ہیں، توحید کے نام پر حضور کے دامن سے دور کرتے ہیں، بڑے بے شرم، بے غیرت اور بے حس قسم کے لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی حامی یہاں بیٹھا ہو تو وہ بھی بے ضمیر ہے کہ جی امام صاحب جوش میں آتے ہیں، اگر جب تک ایمان میں حرارت اور جذبہ نہیں ہے تو وہ مرد بھی نہیں ہوتا جس میں حرارت اور جذبہ نہیں ہوتا۔ تو لوگ کہتے ہیں جی بھائی اس کو ہٹاؤ، ہم اپنی بچی اس کی شادی میں نہیں دے سکتے، اس میں جذبہ نہیں ہے، حرارت نہیں ہے۔ شادی کے معاملے میں بھی ہم حرارت دیکھتے ہیں اور ایمان کے معاملے میں حرارت نہ دیکھیں، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، کنڈے کی نیاز ہو اس کو آپ دیگچے کی نیاز کہہ دیں، دیگچے کی نیاز کہہ دیں، چھوٹی سی پتیلی کی نیاز کہہ دیں، پتیلے کا نیاز کہہ دیں، کچھ بھی کہیں، مقصد ایصال ثواب ہے۔ اور پھر سنیے، 15 رجب المرجب کو جس طرح آج کی رات ہے، آنے والی رات 15ویں رجب المرجب کی رات سے لے کر 15 کے مغرب سے پہلے تک کوئی اپنے حسب توفیق اپنے رزق حلال میں سے چند استطاعت کے مطابق میٹھی چیز اپنے گھر میں بنا کر یا لے کر فاتحہ کر دے،
کوئی لمبا چوڑا نہیں کرنا 2 ڈھائی 3 لاکھ کا خرچہ کر کے جی پروگرام کر رہے ہیں اتنا بڑا فاتحہ نہیں. سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی 2 منٹ ملیں گے تو پڑھ لیں گے ہم. 2 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں. پڑھ کر ایصال ثواب بزرگوں کو کر دے اور سیدنا امام جعفر صادق کو کر دے. بزرگوں نے لکھا ہے کوئی فرض واجب کوئی لازم نہیں، قرآن اور حدیث کی بات نہیں، لیکن رب کے پیارے ایسے ہوتے ہیں کچھ جو کہہ دیتے ہیں رب ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے. ان بزرگوں نے لکھا جو اس طرح کرے پورا سال اللہ اس کے رزق میں برکت داخل فرما دیتا ہے. گھر میں تو کھانا بنتا ہی ہے، کچھ میٹھا بنا لیں، جلیبی لے کر چلے جائیں، گلاب جامن چمچم لے کر چلے جائیں. 20 25 100 150 روپے میں کون سے غریب ہو جائیں گے آپ؟ آج رات کر دیکھ لیں. بزرگوں نے کہا ہے نا رب کیسے پیارے ہیں. رب میرے محبوب کا فرمان ابھی ہم نے ابتدا میں سنا تھا کہ کچھ پراگندہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات رب ٹالتا نہیں ہے کہ وہ رب کے وہ دوست ہوتے ہیں، رب کے پیارے ہوتے ہیں. جب رب کے پیارے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوست کی بات نہیں ٹالتے تو رب اپنے دوست کی بات کو کیوں ٹالے گا؟ انہوں نے کہہ دیا فرض واجب لازم ضروری نہیں. رب کے پیاروں کی بات پر بھی یقین کر لیں. کبھی سیاست دانوں کی بات پر، کبھی لیڈروں کی بات پر، کبھی کس کی بات پر یقین کرتے ہی ہیں نا. آج بزرگوں کی بات پر یقین کر کے دیکھیں انشاءاللہ برکت ضرور ملے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نسبتوں والے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان نسبتوں والے بزرگوں سے اپنی نسبت، اپنی محبت، اور ان کی محبت یقیناً ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی علامت ہے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی صحیح معنوں میں فکر نصیب فرمائے.